حصہ سیاہ خون چیپٹر 2۔ انسان اتنا ہی سوچتا ہے جتنی اس کی عقل تسلیم کرتی ہے۔ وہ اپنی طاقت سے آگے کبھی نہیں سوچ پاتا۔ انسان کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کیسے ہے؟ کیا انسان کا دماغ، انسان کی سوچ نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا ہے؟ ہم سب کو بتایا کیا قرآن کے ذریعے، ہمارے بڑوں کے ذریعے، کہ ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا؟ ہم کہتے ہیں ہاں بھیجا گیا۔ ہم نے سنا دنیا آزمائش ہے، ہم نے کہا ہاں آزمائش ہے۔ ہم سب کو بتایا گیا دنیا قید خانہ ہے، ہم نے کہا ہاں دنیا قید خانہ ہے۔ ان سب میں ہماری اپنی رائے، اپنی سوچ کہاں ہے؟ اگر ہم نے سنی ہوئی چیزوں کا مانا ہے تو جیسے دنیا قید خانہ ہے، تو پھر ہم خود کو قیدیوں جیسا کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں بتایا گیا کہ دنیا آزمائش ہے، تو کیوں ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے؟ ان سب چیزوں کو چھوڑا جائے۔ ہم تو عبادت میں بھی مخلص نہیں۔ کبھی ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں تو کبھی خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کبھی ہم عبادت کو عادت بناتے ہیں تو کبھی دکھاوا۔ ہم کس طرح کے انسان ہیں؟ ہماری کیا سوچ ہے؟ ہماری اپنی سوچ، اپنے موٹیو کیا ہیں؟ ہم کیا لینے آئے ہیں زندگی میں؟ جب ایک رایا ہو اور ایک حکمران ہو تو سلطنت کا توازن قائم رہتا ہے، لیکن جہاں رایا ہی نہ ہو اور حکمران ہی حکمران ہو، وہاں کون سے سلطنت، کون سے حکمرانی؟ ہم انسانوں نے کس چیز کو اپنا مقصد اپنا لیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ آپ کی نظر میں نائب کیا ہے؟ خدا نے نائب کو کس نظریے میں بیان کیا؟ نائب کسے کہتے ہیں؟ نائب وہ ہے جو پیغام پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ خدا آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ میرا یہ حکم ہے یا یہ حکم ہے، وہ نائب بھیجتا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو دنیا میں حکمرانی کے لیے بھیجا۔ جب خدا نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تو پھر کیوں خود کو دنیا کا خدا سمجھتے ہو؟ یا خدا نے تمہارے کان میں کہا تھا کہ تم خاص ہو جاؤ، زمین پہ میرے بندوں پہ حکمرانی کرو؟ نہیں، ہمارا زندگی کا مقصد یہ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر سوال آتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کا ایک جیسا یا الگ الگ؟ ہم سب کو چاہیے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ عبادت کے لیے فرشتے موجود ہیں، حکمرانی کے لیے خدا موجود ہے، تو پھر انسان کی وسعت وہاں تک ہی ہے جہاں تک وہ دیکھنا چاہے، اور اس بند گلی میں رہ کے بعض دفعہ وہ روشنی نہیں دیکھ پاتا، اپنی بھلائی صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتا۔ ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، ایسا ہے کہ اس کی وسعت ہی اتنی ہے۔ ہر چیز کے کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں، اور جو قانون کو توڑے گا وہ سزا کا حقدار ہے۔ اور یہ سزا کون دے گا؟ جو حکمران ہے۔ اور حکمران کون ہے؟ وہی جو خدا ہے۔ اسے صرف اور صرف وحدانیت کا حق حاصل ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کون ہے، کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھتے تو وہ اپنی بستی میں واحد تھے جو سوچتے تھے، جو ہر چیز کو پرکھتے تھے، ورنہ وہ لوگ کو کہہ دیتے کہ سب کے درمیان وہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، پھر کہا سورج میرا رب ہے، پھر سورج غروب ہوا تو کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، پھر چاند کو خدا کہا، پھر چاند تارے میں کھو گیا سورج کے نکلنے کے بعد، پھر کہا نہیں یہ میرا خدا نہیں، پھر تاروں کو خدا کہا، پھر وہ غائب ہو گئے بادلوں میں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، یہ تو کمزور ہے، بادل ان پہ غالب آتا ہے اور خدا پہ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ہدایت کا راستہ دیکھنا چاہا تو خدا نے انہیں ہدایت دکھائی۔ اگر ہم سوچیں ہی نہ، جانیں ہی نہ، ہدایت کے طلب ہی نہ رکھیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہدایت ملے؟ کیا خدا کی ہدایت اتنی بے قیمتی ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کو سوچے، پرکھیں، سمجھے، دین کے اصولوں پر زندگی گزاریں، اپنی زندگی کا اپنا مقصد بنائیں، اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ ہر بار فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ اگر کچھ ہو رہا ہے تو سوچیں کیوں ہو رہا ہے، ایسا ہی کیوں؟ آرتھر کا غصہ بھی ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ پہلے ڈائریکٹ حویلی گیا تھا، مگر وہاں اسے پتہ چلا کہ سلطان ہسپتال میں اس کے باپ بننے کی خبر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی۔ ہر کسی کی زبان پہ دو لفظ تھے، سلطان صاحب کی ہاں پیٹی ہوئی ہے۔ پریسا سے ملنے کے بعد وہ فارم فل کر چکا تھا، مگر اب کچھ کھانے پینے کا سامان لینے وہ باہر آیا تھا۔ سلطان، آواز خشک تھی۔ وہ جو خریدنے میں مصروف تھا ایک دم چہرہ موڑ کے دیکھا تو اس کے چہرے پہ جو سکون تھا وہ ایک دم غائب ہوا۔ آج نہ اس کے منہ سے سر نکلا تھا نہ کچھ اور۔ وہ سیدھا مدعے پہ آیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اب تمہید باندھ رہا تھا۔ سلطان نے آہستہ سے سر ہلایا اور باہر کھلی ہوا جہاں پارکنگ تھی وہاں لے آیا۔ کہو، سن رہا ہوں۔ سلطان نے اسے دیکھے بغیر آہستہ سے کہا، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ سلطان نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا، کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ ساری دنیا کی معصومیت اس وقت سلطان کے چہرے سے آیا تھی۔ میری ماں کا کیا قصور ہے؟
نیلی آنکھیں بےحد پریشان تھی۔ یہ تو تم اپنی ماں سے پوچھو کہ ان کا کیا قصور ہے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا مطلب ہے ولید؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ ولید نے دانت پیسے۔ میری ماں جیل میں ہے سلطان۔ ولید نے لفظ چبا کے ادا کی۔ سلطان کے چہرے پہ ایک دم حیرت امڑ آئی۔ کیا بلبلے جیل میں ہے؟ ولید کا دل کیا کہ کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے۔ افسوس ہوا مجھے۔ سلطان نے آہستہ سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ولید نے مٹھیاں بھینچ لی تھی، وہ جانتا نہیں بلکہ اسے اس بات پہ مکمل یقین تھا کہ اس کے پیچھے سلطان کا ہاتھ ہے۔ کھانے کا سامان لے کر وہ لفٹ میں داخل ہوا، میڈیسن وغیرہ خریدی اور ایک نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، اور کتنا انتظار باقی ہے؟ سلطان نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ آن دا وے، کسی کی مدھر سی آواز اس کے کانوں میں سنائی تھی۔ اچھا، وہ پلین؟ اس سے پہلے سلطان کچھ اور کہتا، فون ایک دم ٹھک کی آواز سے کٹا تھا۔ سلطان کے ماتھے پہ بال آئے تھے۔ وہ سامان لے کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی فیملی اس کی منتظر تھی۔ اس نے موبائل بند کر کے پاکٹ میں رکھا۔ فی الحال وہ مصروف تھا۔ سلطان، بڑی ماں نے پکارا تھا۔ جی، وہ مہذب انداز میں بولا۔ ڈاکٹر سے بات کرو، ہم پریسا کو گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ جی، میں خود اپنے بچے کی دیکھ بھال کروں گی، بہت ہو گیا۔ ان کی محبت پر پریسا اور انایا نے مسکرا کے دیکھا تھا۔ وہ سب ہسپتال کے کمرے میں موجود تھے۔ ننھی معصوم جو ابھی دنیا میں آئی تھی، اسے جبریل نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اب حویلی میں بھی ہنسی مذاق گونجے گا۔ پریسا باری باری سب کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوش تھے نا سب۔ ابھی وہ باتوں میں ہی مصروف تھے جب ہمالہ اندر داخل ہوئی۔ چہرے سے پریشان تھی، جو سلطان اور انایا کو بخوبی دکھائی دی۔ آخر کو وہ ان کی بہن تھی۔ سلام کے بعد اس نے بڑھ کے پریسا کو مبارکباد دی، پھر آہستہ سے بولی، سلطان بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ ابھی سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ آؤ، وہ آہستہ سے بولا۔ ہمالہ اس کے ساتھ باہر رہی۔ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ بلبلے ایسا کبھی نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمالہ؟ تم سب جانتی ہو؟ ہمالہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ ایک قدم آگے آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تم ابھی کچھ بھی نہیں جانتی۔ تو بتائیں نا، میں آئی ہوں، پوچھ رہی ہوں۔ ہمالہ بہت پریشان تھی۔ ولید کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے تمہیں بھیجے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا اور تمہارا اور ہمارے رشتے کا یوں استعمال نہیں کر سکتا؟ نہیں، مجھے ولید نے نہیں بھیجا۔ لہجہ صاف تھا۔ میں جانتی ہوں بھائی، مجھے بس اتنا بتائیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہماری پہنچ سے بہت دور ہوتی ہیں ہمالہ، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ غلط کو صحیح کیا جائے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو ہمالہ، مجھے اپنے رشتوں سے بہت پیار ہے، مگر بہتر ہے کہ تم ان سب سے دور رہو۔ کیسے دور ہو جاؤں؟ آپ کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ میرا شوہر وہاں پریشان ہے، بلبلے جیل کے دھکے کھا رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دور رہوں؟ کیسے؟ دیکھو ہمالہ، نہیں، آپ دیکھیں، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ بلا وجہ کر رہے ہیں یہ سب، کس چیز کا بدلہ ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں، بتائیں مجھے۔ کیا کچھ نہیں کیا بلبلے نے آپ کے لیے؟ بابا کو ڈھونڈا، آپ کی اتنی مدد کی، اور آپ کیا صلہ دے رہی ہوں؟ مدد؟ سلطان نے آئیبرو اٹھا کے سوال کیا۔ ہمالہ، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، جو چل رہا ہے چلنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس رشتے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ہمالہ نے اسے تکلیف سے دیکھا۔ سلطان نے ایک دم سخت ہوا تھا۔ کیا یہ سب سننے کے لیے اسے معراج بابا نے دور رکھا؟ وہ ایک دم خاموش ہوئی تو سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، اپنے گھر جاؤ ہمالہ، سب اپنی صحیح جگہ پہ ہیں۔ کہہ کے وہ بڑھ گیا تھا اور ہمالہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے یوسف رحمان اور میں ایک میجیشین ہوں۔ کہہ کے وہ خود ہلکا سا ہنسا تھا۔ میٹرو میں موجود لوگوں نے اس پاگل کو دیکھا تھا۔ ہاں، یقین نہیں ہوتا۔ ڈیئر بردر، گیو می یور رائٹ ہینڈ۔ اس نے بائیں طرف بیٹھے ایک شخص سے کہا، جس نے دلچسپی سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اپنا نام اس کے کان میں بتاؤ۔ شور۔ اس نے آہستہ سے اپنا نام ساتھ بیٹھے شخص کے کان میں دہرایا۔ پھر یوسف بولا، نام کا پہلا ہندسہ اپنے ذہن میں لو۔ اس نے لیا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر اگلے ہی لمحے کہکا لگا کے ہنسا اور فرش سے بولا، تابش۔ ساتھ بیٹھا شخص قدرے حیران ہوا، وہ پھر کہکا لگا کر ہنسا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کے اس کا منہ بند کیا اور دوبارہ سے بولا، منہ تو بند کر لو رحمت۔ وہ مزید حیران ہوا۔ وہ سائیکی جانتا تھا۔ وہ قدرے ہنسا ہوا دوبارہ بیٹھا، پھر خوشباش لہجے میں بولا، کیا مانتے ہو، اس میٹرو میں بیٹھے کافی لوگوں نے سرس بات میں ہلایا۔
اس لیے میرا نام ہے یوسف رحمان، اور یوسف سب کچھ کر سکتا ہے۔ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، وہ پھر سے کہکا لگا کر ہنسا اور بیٹھ گیا۔ دور بیٹھے ایک شخص نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑایا، اللہ کی پناہ۔ ماں ماں آپ فکر مت کریں، آپ کی ضمانت کی بات کی ہے، بہت جلد آپ ان تکلیف دہ سلاخوں سے باہر ہوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو یہاں رہنے نہیں دوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، کہہ کے وہ ٹیبل کی طرف آیا جہاں ایس ایچ او میر شاہ نواز برجمان تھے۔ سر، آرتھر نے پکارا۔ سامنے کرسی پہ بیٹھے شخص نے ایک نظر اسے رعب سے دیکھا۔ میں خود تمہاری ماں کی گرفتاری کر کے آیا اور اپنی آنکھوں سے پختہ ثبوت دیکھے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی ضمانت کی جائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ قانون کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے۔ آرتھر نے دانت چبا کے اسے دیکھا، یہاں کوئی نہیں سننے والا تھا، اور یہ وہ جان کیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھایا، تب اس کے کانوں میں آواز پڑی، ارے او، یہ کام کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ ایک عورت ہو کہ بچیوں کو بیچتی ہو، کتنی بے غیرتی کے ساتھ یہاں بیٹھی ہو۔ آرتھر نے مٹھیاں بھیج لی تھی، وہ خود پہ نہ جانے کیسے ضبط کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ بلبلے نے چہرہ جھکا رکھا تھا۔ آرتھر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس در پہ جائے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ کوئی تو ہوگا جو مانے گا کہ اس کی ماں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی تو ہوگا جو اس کی ماں کی سچائی کو دیکھے گا، اس کے جھکے سر کو دیکھے گا، آخر کوئی تو ہوگا۔ سلطان اس وقت جس فائنینشیل کنڈیشن میں تھا وہ چاہتا تو اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر وہ تو یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اب کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ کیا سلطان کے بغیر وہ واقعی کچھ نہیں تھا؟ گاڑی کے بونٹ پہ وہ جھکا تھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، گاڑیوں کا بے حد شور تھا جو اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مارتھا کے بس میں بھی کچھ نہیں تھا، اتنا تو وہ جان کیا تھا کہ سلطان اپنا فیصلہ کسی صورت نہیں بدلے گا۔ وہ یوں ہار نہیں مان سکتا تھا، وہ اٹھے گا اور اپنی کوشش کو جاری کرے گا۔ انسان کو جتنا دکھایا جاتا ہے وہ اتنا دیکھتا ہے، جتنا سنایا جاتا ہے اتنا سنتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ چھوڑ کے حقیقت کو جوائن ہونے کی کوشش کرے، یا رشتے محبت ایک طرف رکھ کے حقیقت اور سچائی سے پردہ اٹھائے، تو وہ خود کو کہیں بہت دور گرا ہوا پائے گا، اور وہ یہ جانتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ انسان تھا۔ سنا تھا کہ طوائفوں کے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، اسے بس اب ایک ہمدرد چاہیے تھا۔ اسے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور سن سے بھگا لے گیا۔ اب شاید کسی بڑی چٹان کا سامنا تھا۔ اتنی تھکاوٹ اور خوشی کے بعد سب چلے گئے تھے۔ پریسا کو ابھی ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ انایا ابھی بھی ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ ننھی سی گول آنکھوں والی شہزادی سونے میں مصروف تھی۔ انایا کافی تھک چکی تھی اور سامنے صوفے پہ ہی سر رکھ کے سو رہی تھی۔ پریسا جگی ہوئی تھی، وہ خوش تھی۔ ہاں، وہ خوش تھی۔ گھڑی کی سوئی بھی جیسے جم چکی تھی۔ تھک تو سلطان بھی کافی گیا تھا، وہ رات سے جگ رہا تھا اور اب بھی گھر جانے کو تیار نہیں تھا۔ اب اس کے اوپر 2 کی ذمہ داری ہو گئی تھی، اور سلطان کبھی ذمہ داری سے نہیں بھاگتا، اور وہ بھی جب ذمہ داری محبت بن گئی ہو۔ وہ تھکا ہوا تھا، لنچ وہ کر چکا تھا جو بڑی ماں نے بھیجا تھا، مگر پھر بھی وہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہسپتال کی کینٹین گیا تھا۔ جو سینڈوچ اور کچھ سنیکس کوکیز لے کے وہ دوبارہ کمرے کی طرف پڑا تھا۔ وہ چل تھا شاید، ہاں، مگر خوش بھی۔ وہ باپ بن گیا تھا، اور خدایا، سلطان باپ بن گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا، ہاتھوں میں سامان تھا۔ وہ لیفٹ سائڈ گیا اور کوئی رائٹ سائڈ۔ وہ لفٹ میں گیا، 2 کا بٹن دبایا اور کوئی سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ پریسا نہ جانے سامنے کون سی چیز کو گھور رہی تھی۔ جب اس نے سامنے کسی کی پرچھائی کو محسوس کیا، کوئی اسے چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کی نظریں پھیلی، پھر ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی، گلا ایک دم خشک ہوا۔ یہ عجیب کیفیت تھی۔ اس سے اٹھنا چاہا مگر طبیعت نے ساتھ نہیں دیا۔ اس نے بولنا چاہا، گلے نے ساتھ نہیں دیا، تو ماتھے پہ پسینہ آیا۔ چھپ کے دیکھنے والے کا مقصد اسے ڈرانا نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے تسلی دینا چاہا، مگر قدم فریس رہے۔ اتنے میں سلطان دروازے سے اندر آیا۔ وہ جو آہان کھڑکی میں کھڑا تھا یک دم اڑا، گلے میں اٹکی پھانس کو یوں ہی نگلنا چاہا، پھر وہ یک دم وہاں سے نکلتا گیا۔ سلطان نے پریسا کو دیکھا جو پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے یک دم سب کچھ ٹیبل پر رکھا مگر شور کیے بغیر، پھر جلدی سے اسے تھاما، ہمیشہ کی طرح۔ کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ سلطان، اس نے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ وہاں کوئی ہے۔ وہ پھر آ گیا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ مجھے بلا رہا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے لفظ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ کہاں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، بال ہٹائے۔ ریلیکس پریسا، کوئی نہیں ہے۔ وہ اٹھا، کھڑکی میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ پھر آیا، وہ اس کے لیے آئے گا، ہمیشہ لوٹ کے۔ کوئی نہیں ہے پریسا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ پریسا، سب ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے۔ انایا بھی اٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟
کچھ نہیں آپی، ابھی وہ کچھ اور کہتا جبریل ایک سفید بکے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ خیریت؟ انایا نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ پریسا خاموش تھی۔ میں تو سو رہی تھی۔ انایا نے اسے خبر دی۔ تم سوتی نہیں ہو، بھنگ پی کے سوتی ہو۔ انایا نے اسے دیکھا، اسے بتی سے دکھائے اور پھول پریسا کو دیے جو اس نے خاموشی سے تھام لیے۔ لٹل مام کم آن کہہ کے اس نے اس کے چہرے پہ پیار کیا اور پھر دوبارہ صوفے پہ بیٹھا اور اس کے دائیں طرف انایا سمٹ کے بیٹھی تھی۔ مذاق تھا۔ انایا نے منہ پھلایا۔ سلطان نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آل اوکے نا؟ ہاں ہاں، سلطان نے ایسا سے کہا۔ تمہارا موڈ بڑا خوشگوار لگ رہا ہے۔ انایا نے پوچھا۔ میرا موڈ کیسے نہ خوشگوار ہو؟ اس نے اٹھ کے اس ننھی گڑیا کو گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا۔ انایا نے مسکرا کے دیکھا۔ سلطان بھی مسکرایا مگر پریسا نہیں مسکرائی۔ ارے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ ارے یہ میری طرح ہوگی۔ وہ پھر پرجوش ہوا۔ انایا اگلے ہی لمحے کہکا لگا کے ہنسی۔ کیا ہو گیا؟ جبریل نے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ انایا کے لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے بچے ایسے ہوں گے؟ جبریل نے پوچھا۔ انایا کا چہرہ سرخ ہوا، پھر سلطان کو دیکھا جو آئیبرو اٹھائے دونوں کو تک رہا تھا۔ پھر انایا نے اسے ایک ہاتھ جوڑا، پھر آہستہ سے بولی، جبریل شٹ اپ۔ اور اب جبریل ہنسا تھا۔ اس نے بچے کو کاٹ میں ڈالا، پھر چھپ کے ایک آنکھ ونک کی۔ انایا سٹ پٹائی، نظریں یہاں وہاں گئی۔ سلطان اٹھا اور جبریل تک آیا، اسے ایک مکہ جڑا، پھر آہستہ سے بولا، اس کا بھائی یہاں موجود ہے اور تمہاری طلاق کے لیے ایسا ہے کہ جو تمہاری بہن ہے میری ہونے والی بیوی ہے۔ اب جبریل ہنسا تھا۔ ہونے والی ہوئی نہیں ابھی۔ اب سلطان ہنسا تھا۔ انایا منہ میں انگلی ڈالے یہاں دیکھ رہی تھی، شاید اس کا اٹھ جانا ہی مناسب تھا۔ ایک سے بڑھ کے ایک تھے، ایک بھائی تھا تو دوسرا ہونے والا شوہر تھا۔ وہ ہنستی ہوئی بلش کرتی ہوئی اٹھی اور بچے کو سنبھالا۔ سچ کو جاننا ہو تو مردے اکھاڑو۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دونوں نے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ کیسے ہو؟ لہجے سپاٹ تھے، مونچھوں تلے لب مسکرائے نہیں تھے، بالوں کو پونی میں باندھ رکھا تھا، سے آنکھوں کے اوپر سفید چشمے تھے، انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ یہ جانے تو برسوں بعد آیا ہوں، یوسف نے کہا۔ جانتے ہو جب میں مہرو سے ملا تھا تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ سلطان خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور شاید وہ کافی حد تک سچ ہی کہتی تھی۔ کیا وہ تمہیں دکھتی ہیں؟ یوسف نے پوچھا۔ ہاں۔ کب سے؟ بچپن سے۔ کیا تم شور ہو کہ وہ مہرو ہے؟ نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ مجھے بلانے کا مقصد؟ یوسف نے پھر سے پوچھا۔ سچائی؟ کس سچائی کی بات کر رہے ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ جامع حیات کا راز بہت بھیانک ہے۔ وہ آمنے سامنے بات کر رہے تھے۔ برائی کی گہرائی کو جاننے کے لیے اس کی دلدل میں گھسنا لازم ہوتا ہے۔ تم ایک باپ ہو، وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ میں تیار ہوں، پوچھو۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ چلو۔ وہ تاریخ بستی تھی، پرکشش، خطرناک۔ وہ دونوں چلتے گئے۔ سامنے ایک دروازہ تھا جسے یوسف اچھے سے جانتا تھا۔ وہ دونوں باہر کھڑے تھے۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ سوال ایک مومن سے نہیں کرنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے، یوسف نے جیسے آخری بار کہا۔ وقت تو کب کا آ چکا ہے، چلو۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ایک گہرا راستہ تنہائی سے بھرا۔ وہ دونوں چلتے کہ اندھیرا کافی تھا۔ کیا مومن یہ کام کرتا ہے؟ سچ کو بچانے والا جھوٹ نہیں ہوتا۔ سلطان نے ایک ٹہنی ہٹائی اور آگے بڑھا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ سلطان نے جیسے سرگوشی میں پوچھا۔ وہیں جہاں تم اپنی خیالوں کے تحت امیشا کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، حویلی سے تھوڑا دور، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سلطان نے اگلے ہی پل کہا۔ بعض اوقات چیزیں انسانی نظر سے بہت پرے ہوتی ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمیں یہاں ملے گا؟ وقت بدلتا ہے، چیزیں اور جگہ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوسف رحمان غلط ہے؟ سلطان نے اسے دیکھا۔ اس کا جواب تمہارے یہاں ہونا سے موجود ہے۔ کسی کے پڑپڑانے کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ سلطان نے مڑ کے دیکھا۔ اس کی سانس یکدم پھولی۔ پیچھے سے آواز آئے تو مڑ کے نہیں دیکھتے۔ یوسف نے ٹہنی کو کاٹا اور آہستہ سے بولا۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ کافی دور آ گئے تھے۔ ہیرا کہاں ہے؟ مین سوال اس نے اب کیا تھا۔ سلاخوں کے پیچھے، سلطان نے جواب دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بیڑیاں اسے روک پائیں گی؟ کوشش کی جا سکتی ہے۔ یوسف ایک پل کے لیے رکا، پھر بولا، تم بچے ہو، اگر دشمن کو مار دینی ہے تو ہمیشہ اس کی طرح سوچو کہ اگر وہ میری جگہ پھنس جاتی تو کیا کرتی؟ پھر وہ مسکرایا، کیونکہ اسے وہ مل گیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ ایک دم رکا، ہاتھ بڑھا کے سلطان کو روکا۔ اندھیرے میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم ایگزیکٹ ہیں؟ یوسف نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاتھوں پہ دستانے پہن رکھے تھے۔ یہ جنگل اپنے اندر کے راز لیے بیٹھا تھا۔ اس نے چشمے کو آنکھوں کے اوپر کیا اور کھدائی شروع کی۔
سلطان اسے دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ دلدل میں جا رہا، کچھ رازوں پر اگر پردے نہ ہوں تو وہ انسان کے جینے کی امنگ کو ختم کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ قدم بڑھا چکا ہے، واپسی ممکن نہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جو کر ہے وہ مومن نہیں کیا کرتے، مگر اس سے ماں کے وعدے کو، خدا کی بنائی گئی اچھائی کو بچانا تھا، ہمیشہ کو ڈھونڈنا تھا ہر حال میں۔ وہ کھدائی کرتا رہا یہاں تک کہ مٹی اس کے ناخنوں کے اندر تک پہ وص ہوگی۔ وہ کرتا رہا یہاں تک کہ مٹی کے نیچے ایک ڈبہ اس کی انگلیوں سے ٹکرایا۔ پھر وہ باہر نکلا۔ سلطان کی آنکھیں پھیلی مگر وہ ڈرا نہیں۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ سامنے سے کسی چیز کی آواز اسے سنائی تھی، کوئی دور سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک جھنڈ تھا۔ یوسف نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اسے بٹھایا۔ پھر اگلے ہی لمحے چمگادڑ اس کے سر پر سے گزرے۔ وقت شروع ہو چکا تھا، مقدر سب کا اپنا اپنا۔ کیا تمہیں مل گیا؟ سلطان نے پوچھا۔ چاروں طرف تاریکی کے پیڑ جیسے اسے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ سن رہا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا، پھر ایک دم بند کیا۔ یہاں خطرہ ہے، یہاں سے نکلنا ہوگا فوراً۔ سلطان نے سر اسپات میں ہلایا اور باہر نکلے۔ بیڑیوں میں لپٹا وجود مسکرایا۔ سلطان اور یوسف باہر نکلے، ڈبے کو سینے سے لگایا۔ میں جینا چاہتا تھا، عارف نے آہستہ سے کہا۔ ساتھ بیٹھی شیری نے اسے دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں بڑی کو مزید نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن پتہ ہے شیری، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے ڈونر مل گیا۔ شیری خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہلکے آوازیں نہیں تھے، چہرہ مرجھایا ہوا بھی نہیں تھا، گال پھولے پھولے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بڑی کو خود یہ نیوز دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کو بھی منع کر دیا، مگر پتہ نہیں وہ ملنے کب آئیں گے۔ کیا وہ تم سے ہمیشہ ایسے ہی پیار کرتے تھے؟ شیری نے پوچھا۔ عرب نے رک کے اسے دیکھا، پھر دوبارہ بولا، تم ہمیشہ صرف انہی کی بات کیوں کرتی ہو؟ شیری پل بھر کے لیے پزل ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، تم بھی تو صرف ان کی بات کرتے ہو۔ ہاں، کیونکہ بس میرے لیے صرف وہی ہے۔ ویسے کب آئیں گے دوبارہ؟ شیری کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہوئی۔ معلوم نہیں، ان دنوں میں وہ کافی کچھ جان چکی تھی، پہچان تو وہ پہلی بار میں ہی اسے گئی تھی۔ ایک بار پھر سے دل میں جینے کے ارمان جاگ رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ مطلب کی بات پوچھ کے وہ اکثر ہی چپ ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں بھیجنے کا فیصلہ پریسا کا بالکل ٹھیک تھا، مگر اسے گلا تھا کیونکہ وہ اس سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھے تھے، باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے دائیں طرف دیکھا تو ہوا سے گملوں کے پتے اور گھاس ہل رہی تھی۔ وہ کئی لمحے دیکھی گئی۔ کیا وہ خوش قسمت تھی جو قیامت سے بچ کے آئی تھی؟ کیا وہ بدقسمت تھی جو سلطان کو کھو چکی تھی؟ عجیب جذبات تھے۔ وہ پتوں کی سرسراہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں زندہ ہوں، وہ تو اب بھی مجھے مرا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اور جب وہ یہ سوچتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ واقعی مر گئی ہے۔ ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ عارف نے چٹکی بجا کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس سے مڑ کے اسے دیکھا۔ کیا خوابوں کی وہ اب قدر چھوڑ دے؟ کیا بدلے کی آگ یوں ہی ٹھنڈی ہو گئی اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے بعد؟ پتہ ہے، عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، پھر وہ چاہے اچھے ہوں یا برے۔ وقت ہر گھاؤ کا مرہم ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ وہ یہ سمجھ گئی تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ ڈبے کے گرد کھڑے تھے۔ کیا اسے بدل نہیں دیا گیا ہوگا؟ سلطان نے پوچھا۔ ممکن نہیں، تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اسے صرف میں کھول سکتا ہوں۔ تم اتنا عرصہ کہاں تھے؟ سلطان نے دوبارہ پوچھا۔ یوسف نے نظریں اٹھا کے دیکھا، پھر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، ایک مقصد کی تیاری کر رہا تھا۔ اس سے پیچھے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی کیمیکل رکھے تھے۔ اس سے اینک کو لگایا، اپنا کام شروع کیا۔ جانتے ہو یوسف اور مہرو کا کیا رشتہ تھا؟ سلطان کو ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، وہ پل بھر کے لیے ہنسا۔ سلطان کو لگا اس کا ذہنی توازن کھو گیا۔ وہی رشتہ ہے جو ایک دوست کا دوسرے دوستوں سے ہوتا ہے۔ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ یوسف مصروف ہو چکا تھا۔ وہیں اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے۔ لیکن سلطان کچھ کہنا چاہتا تھا۔ چل مین، لوگ تمہیں نوچ کے کھا جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو کیا اب یہ پکا ہے؟ یوسف مڑا، اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہاں۔ اس نے ماسک لگایا، ڈبے کو کھولا۔ سلطان کا ہاتھ ایک دم منہ پہ گیا۔ الو کی گردن، وہ بھی اسے عجیب محسوس ہوا۔ اس نے خون کے قطرے لیے اور کچھ پڑھا، کچھ گندے مشروب استعمال کیے۔ پرانی حویلی منتظر ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ سلطان کو لگا اسے ابکائی آ جائے گی۔ ہاں۔ اس گھوڑے کا کیا بنا؟ وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل یوسف کہکا لگا کے ہنسا۔ بہت ضدی ہے۔ 2 دن قبل دھوپ کی چمک آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ وہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا کبھی وہ اتنا بے بس ہوا تھا؟ سلطان نے یہ ٹھیک نہیں کیا مارتا، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، وہ آہستہ سے بولی۔ آرتھر کی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔
सीरियसली मार्था, ये तुम कह रही हो, हालांकि तुम जानती हो कि सुल्तान गलत है और इस वक्त तुम अपने भाई का सोच रही हो। तुम भूल गई हो कि माँ ने तुम सबके लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर सकता, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल उसे अच्छे से आता है। वह बस हम सबको अपना गुलाम समझता है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगा। उसे उन सब की इजाजत नहीं। बस आर्थर, कहानी का एक रुख जाने बगैर तुम फैसला नहीं कर सकते। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, आखिर सुल्तान भाई ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। वाह मार्था वाह, क्या वो खुदा है कोई? वो जो करेगा या जो वो करने वाला है सब ठीक होगा। सबके पीछे कोई वजह होगी। तुम्हारा शौहर परेशान है, वो क्या कह रहे तुम्हें समझ नहीं आ रही। हर बार सुल्तान सुल्तान और बस सुल्तान। क्या तुम्हारे लिए उससे आगे कुछ है? तुम्हारे बाप को बचाया मेरी माँ ने। सुल्तान की इतनी मदद किसने की मार्था? उसने उसे बाजू से दबोचा। मेरी माँ ने मार्था, मेरी माँ ने। और बदले में उसने क्या दिया? मेरी ही माँ को उठा के कैद में डाल दिया। उस पर झूठे वाहियात इल्जाम लगाए गए। बस करो आर्थर, क्या सब फिक्रें तुम्हें हैं? बस अब बर्दाश्त से बाहर हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि बुलबुलें गलत है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचो। क्या सोचूं मार्था? कि जो भी हुआ उसके पीछे सुल्तान की कोई वजह होगी। मार्था ने उसे तासुब से देखा। एक आंसू निकल के गिरा था। अरे भाड़ में गया सुल्तान और उसकी वजह। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी माँ को उसने सलाहों के पीछे कैद किया, और आज नहीं तो कल मैं उसे बाहर ले आऊंगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो मार्था, याद रखना, कुछ भी नहीं। उसने एक झटके से उसे छोड़ा, मुंह पे हाथ फेर के खुद को पुरसकून करना चाहा। अगर सुल्तान को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं उसे उसके अंदाज में बताऊंगा। जब वही तकलीफ से वो गुजरेगा तो उसे समझ आएगी। कह के वो रुका नहीं था बल्कि चला गया था। आई एम सॉरी आर्थर, मैं मजबूर हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाले हो। एक तरफ शोहर और एक तरफ मेरा भाई, लेकिन मैं वही करूंगी जिसमें तुम दोनों की भलाई होगी। आर्थर को लगा उसका सर फट जाएगा। वो फुल तेज ड्राइविंग कर रहा था, इतनी तेज कि किसी भी वक्त वो किसी की भी गाड़ी से टकरा सकता था। गुस्से से रगे फूल रही थी। उसे किसी पल चैन नहीं था। वह मर सकता था लेकिन अपनी माँ को तन्हा नहीं छोड़ सकता था। ये उसके बस में नहीं था। गाड़ी एक झटके से रुकी। वह लपक के बाहर आया। एक पल के लिए उसके कदम डगमगाए। मुझे अपनी माँ के लिए ये करना होगा। बस बहुत हो गया गाजियान आदम सिकंदर। अपने बेटे की गलती की सजा तुम भुगतोगे। ये रास्ता तुमने खुद चुना है सुल्तान। उससे अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। वहां अंधेरा था। वो चलता हुआ जा रहा था। यकीनन गुस्से में वो होश खो रहा था। अभी वो दाएं तरफ मुड़ा। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है, उसने एकदम मुड़ के देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उससे अपने इरादे को मजबूत किया और चलता ही गया, लेकिन वहम बार बार नहीं होते। उससे दोबारा मुड़ के देखा तो एकदम उसे अपनी गर्दन में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसकी नीली आंखें फैली। मुकाबल कोई मास्क चढ़ाए खड़ा, हाथों में दस्ताने थे। पहचान पाना मुश्किल था। उसे यकीन नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसने हाथ बढ़ा के मास्क उतारना चाहा, मगर मुकाबल भी मुकम्मल तैयारी के साथ खड़ा था। उस झपटा झपटी में उससे पहले मुकाबल का असली रूप सामने आता दवाई का असर हुआ और आर्थर धराम से नीचे गिरा। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसने इर्द गिर्द देखना चाहा, लेकिन सब धुंध में लिपटा हुआ था। कानों में साइन की आवाजें आने लगी। वो कुछ कहना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, मगर उसके वजूद ने साथ नहीं दिया। जहन की स्क्रीन भी एकदम बंद हुई। उसका वजूद किसी गहरी खाई में गर्क हुआ। उसके बेहोश होते ही मुकाबले एक झटके से मास्क उतारा। आंखों में आंसू आए। अपने ही वजूद के हिस्से को तकलीफ देना निहायत मुश्किल था। तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, मैं मजबूर हो गई। मार्था ने आंखें साफ करते हुए आहिस्ता से कहा, फिर आहिस्ता से बोली, बाबा। अगले ही पल में राज बाबा हाजिर हुए। उन्होंने आर्थर को पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। किसी के लिए कुछ भी आसान नहीं था। दिल मुर्दा हो जाता जब बात उसके खिलाफ हो। ये सब जरूरी था सुल्तान, मुझे उसका अफसोस थी। वह हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, सुल्तान ने आहिस्ता से कहा। मैं निकल रहा हूँ यूसुफ, मुझे अपडेट देना। अब हर खेल आमने सामने होगा और मैं इसके लिए पुरजोश हूँ। कह के वो निकला था क्योंकि परिसा हवेली आ चुकी थी। उसकी शहजादी उसकी मुंतजर थी। शाम के ठीक 6 बजे वो हवेली में दाखिल हुआ। अनाया बड़ी माँ लॉन में ही बातों में मसरूफ थी। उसने आते ही सलाम किया। सुल्तान, खाना लगवाऊं? अनाया ने पूछा। आप ही कमरे में भिजवा दें? कह के वो कमरे की तरफ ही बढ़ गया था। पीछे अनाया बेसाख्ता मुस्कुराई थी। कमरे में परीसा उसके कपड़े रखने में मसरूफ थी। हाँ, आजकल वह बस खामोश रहने लगी थी। बातें कम करती थी, लेकिन क्या वह पुरसकून थी? सुल्तान ने आते ही झूले में झांका, फिर जल्दी से उसे गोद में उठाया। फूल सी बच्ची बाप के उस प्यार पे चहकी थी। कैसा है मेरा बच्चा? उसने आहिस्ता से पूछा। परीसा उसे यूं देख के मुस्कुराई। फरिश्ता,
क्या नाम रखा था उसने? इतने में मुलाजमा खाने की ट्रे लिए दाखिल हुई। परीसा ने पकड़ के उसे टेबल पे रखा। फरिश्ता। सुल्तान अपनी गुड़िया को पिचकार रहा था जब उसकी नज़र सामने बीवी पे गई, जो एक हाथ सर पर रख गई। शायद उसे चक्कर आया था। सुल्तान ने फरिश्ता को दोबारा लिटाया और जल्दी से उसे थामा। यहाँ बैठो। पानी का गिलास उसे दिया। क्या तुम ठीक हो? सुल्तान ने उसका माथा चेक करते हुए पूछा। परीसा ने हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बिठाया और फिक्रमंदी से बैठा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। इसीलिए कहता हूँ ये काम मत करो, मुलाजमा है उसके लिए। अपने शोहर और बच्चे के काम से कोई बीमार नहीं हो जाता। परीसा ने आहिस्ता से कहा। अच्छा खाना खाया? सुल्तान ने पूछा। परीसा ने सर नफी में हिलाया। सुल्तान का दिल किया कि उसे एक लगाए। ये क्या बात हुई परीसा? तुम्हें ख्याल करना चाहिए। वो ठीक ही तो कह रहा था। मैं आप ही से कहूंगा। वो आहिस्ता से बोला। वो आई थी, मैंने मना कर दिया, मगर मैंने कुछ फ्रूट्स खा लिए थे। सुल्तान उसके चेहरे को गौर से देख रहा था कि अब वो उसके बगैर रह पाएगा। शायद कभी नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ खाना चाहती थी। उसने एक बाजू को पकड़ा। चलो फिर जल्दी, पहले खाना खाओ, शाबाश। ऐसे बीमार पड़ जाओगे। वो लाड उठवाती थी। वो लाड उठाने का आदी था। वो आदत बन गई थी। वो आदत बना चुका था। सुल्तान ने पहला निवाला उसे खिलाया। वो खाती रही। 2 पल मजीद बाद वो बोली। सुल्तान। वो खाते हुए बोला। आई एम सॉरी। एक पल के लिए उसका हाथ रुका। फॉर वॉट? मैं जानती हूँ माही की पैदाइश से पहले क्या हुआ था। ये उसका पसंदीदा नाम था जो उसने बच्चे का रखा था। मैंने जो किया मैं शर्मिंदा हूँ। बीवी। ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम होश में नहीं थी। चलो शाबाश, खाना ख़त्म करो जल्दी से। परिसा ने उसे मुस्कुरा के देखा। जिंदगी की ये वजह छिन जाना कुर्बनाक होता है, और ये जल्द ही वो जानने वाला था।